بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ناخن پالش یا لپسٹک لگانا کیسا ہے؟ آج کل اکثر خواتین میں اس کے لگانے کا رواج بھی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دیندار خواتین اور سمجھدار خواتین بھی جو ہے لپسٹک اور ناخن پالش یعنی نیل پالش لگا لیتی ہیں۔ تو اس کو لگا کر نماز پڑھنا یا جو ہے اس سے وضو ہو جاتا ہے یا غسل ہو جاتا ہے یا اس سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں خواتین میں بہت ساری خرابیاں آئی ہیں یورپ سے، صحیح ہے؟ ان میں سے چند خرابیاں میں ذکر کر دیتا ہوں، جن میں سے دو خرابیاں تو یہی ہیں، ناخن پالش اور لپسٹک لگانا۔ تو اس میں سے یاد رکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ناخن پالش لگاتی ہیں، نیل پالش، تو اس میں عام طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ناخن جو ہے نا وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بڑے ناخن رکھنا یہ ایک فطرت کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں ہیں، ان میں سے ایک ناخنوں کا تراشنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں اس کے اندر گندگی آ جاتی ہے، اور بڑے ہوئے ناخن اس کی مشابہت عام طور پہ درندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے اور عجیب سے فیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ویسے بھی فطرت کے خلاف ہے اور اس سے آدمی کو گن آتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ یہ مغرب سے آیا ہے، یورپ سے یہ آیا ہے، اور ہماری خواتین بیچاری ناسمجھی کے اندر جو ہے اس کو اپنا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی قوم کی تقلید کرنا یعنی اس کی کسی بھی ثقافت کو اپنانا، یہ انسان کے ذہنی غلام ہونے کی بہت بڑی علامت اور دلیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے، ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کریں۔ البتہ لپسٹک اور ناخن پالش تو وہ ضرور لگائیں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی وہ وضو کریں تو اس سے پہلے اسے اتار لیں۔ اگر زیادہ کسی کو شوق ہے تو وہ لگائے، منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وضو سے پہلے اس کو اتار لے اور وضو کرنے کے بعد اس کو لگا لیں۔ ایک عمر ہوتی ہے شوق اس کو لگانے کی، شوق پورے کرنے کی، تو وہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہمت ہے اور وہ اس کی ذمہ داری بھی ادا کر سکتی ہیں تو ضرور لگائیں وہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اول تو یہ ہے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، چونکہ یہ یورپ سے آئی ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مرض ہے وہ یہ ہے کہ ناخن پالش، ٹھیک ہے؟ ناخن پالش کو لگانا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عورتوں کے جو اعضاء ہیں نا، اس کے اندر ایک فطری حسن رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ناخن پالش ہے یہ ایک مصنوعی چیز ہے، یعنی غیر فطری چیز ہے، اور اس ناخن پالش کے اندر جو ہے بہت ساری گندگی چیزوں کی بھی ملاوٹ کی جاتی۔ جب آپ دیکھیں نا نیل پالش جب بنائی جاتی ہے اس کے اندر بہت ساری ناجائز چیزیں بھی ان کو شامل کرنا پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جس سے جو انسان کی طبیعت میں کراہیت اور ایک ناپسندیدگی جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ چیز کہ ناخن پالش لگانے سے تہ جم جاتی ہے، صحیح ہے؟ اور جب تک آپ اس کو صاف نہیں کریں گے تو پانی جو ہے وہ جسم تک نہیں پہنچے گا۔ تو جب پانی جسم تک نہیں پہنچا تو نہ ہی آپ کا وضو ہوا، نہ ہی آپ کا غسل ہوا، تو آدمی ناپاک کا ناپاک ہی رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو میری بہنیں یہ چیزیں لگاتی ہیں تو وہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں اور احتیاط رکھیں کہ وضو سے پہلے اسے اتار لیں، غسل کرنے سے پہلے اس کو اتار لیں۔ اگر انہوں نے نیل پالش یا لپسٹک لگائی ہوئی ہے تو اس سے جو ہے غسل اور وضو نہیں ہوتا، اور اگر وہ لگانا چاہتی ہیں تو احتیاط تو پھر اس کی پابندی کریں کہ اس کو اتار لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اور تیسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کا لباس مختصر سے مختصر ترین ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جو مرد ہے اس کا جو ستر ہے، یعنی جو اس کو اپنے آپ کو چھپانا ہے، وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، یہ مرد کا جو ہے نا ستر ہے، یعنی اس کو چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو ہے وہ ستر نہیں ہے۔ لیکن آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ جتنے بھی مرد ہیں، چاہے وہ یورپ کے ہوں
یا جو ہے وہ بر صغیر کے ہوں، ان کا لباس عام طور پہ بر صغیر کے لوگوں کا شلوار قمیض ہوتا ہے اور پراپرلی جو ہے نا وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یورپ کا جو لوگ ہیں مرد حضرات، ان کو آپ دیکھیں کہ وہ پورے سوٹڈ بوٹڈ اور 3 پیس میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو خواتین ہیں جن کے بالوں سے لے کر ناخن تک ہر چیز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کا چھپانا ان کے لیے ضروری اور لازم ہے، سوائے 3 چیزوں کے: ایک ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دوسرے پاؤں، اور تیسرا جو ہے وہ چہرہ۔ اس کے علاوہ ان کا پورا جسم پراپرلی جو ہے وہ کور ہونا چاہیے ہے، ڈھانپا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین اول تو جو ہے وہ دوپٹہ لیتی ہیں، اور دوپٹہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ جس کے اندر بال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری جس چیز کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ ٹخنوں کو ننگا رکھیں، یعنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور عورتوں کو حکم ہے کہ وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ لیکن آج کل ہم دیکھیں کہ اس کے الٹ چل رہا ہے کہ لڑکیاں خاص طور پر جو ہے وہ شلوار کو جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بیماری بھی ہم میں جو ہے نا کفار سے یعنی یورپ سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلامانہ ایک ذہنیت ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی قوم کی ثقافت کو اپنائیں، اور کوئی بھی قوم جب کسی قوم کی ثقافت کو اپناتی ہے تو وہ کبھی بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتی ہے، کبھی بھی وہ کسی قوم کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا کہ وہ شلوار جو ہے اس کو جو ہے کم از کم جو ہے ٹخنے کو جو ہے نا وہ ڈھانپ کر رکھیں۔ چوتھی چیز جو ہماری خواتین میں ہے برائی آئی ہے یا کوتاہی ہو رہی ہے وہ ہے ایک دم جو ہے نا ٹائٹ یعنی فٹنگ والے سوٹ کا استعمال، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی بھی لباس پہنتے ہیں اس میں شرط یہ ہے، چاہے وہ مرد پہنے یا عورت پہنے، اس کے اندر اصول یہ ہے کہ آپ کا جسم جو ہے اس کے ابھار جو ہے نا وہ نظر نہ آئے، تو آپ کا جسم اس سے نہ چھلکے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مرد پہنے یا عورت پہنے۔ لباس کا اصول یہ ہے کہ وہ ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے ہے، ٹھیک ہے، اور جو وہ باقاعدہ کور ہونا چاہیے ہے جس سے آپ کے جو اعضاء ہیں وہ نظر نہ آئیں۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں جس کی طرف توجہ دلانی تھی میں نے۔ نمبر 1 لپسٹک، نمبر 2 ناخن پالش، نمبر 3 جو ہے وہ عورتوں کا شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، نمبر 4 فٹنگ والے سوٹ کا استعمال، اور 5واں اسی کے ضمن کے اندر باریک لباس کا استعمال، ٹھیک ہے۔ اس کا استعمال، یہ 5 چیزیں جو ہے نا ہماری خواتین میں بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا میری آپ سے درخواست ہے، آپ تمام حضرات سے جو تشریف فرما ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سن رہے ہیں بات کو، وہ جو ہے اول تو جو ہے نا ترغیب چلائیں، چونکہ ماحول جب بن جائے ایسا تو اس کے اندر کسی اکیلی خاتون کا جو ہے نا عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ آپ کے کہنے پر عمل کر بھی لے تو ایک حد تک وہ کرے گی، لیکن وہ بیچاری پھر اس کے بعد جو ہے ماحول کو دیکھ کر جو ہے وہ دوبارہ اسی ڈگر پہ آ جائے گی۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں مردوں سے، اور خاص طور پر جو ہمارے دیندار مرد حضرات ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پیار محبت سے سمجھائیں، اور جو نا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کریں، یہ نہیں کہ یکدم اس کے اوپر حکم ٹھوسیں، حکم نافذ کریں۔ ہمارے عام طور پہ جو دیندار ہو جاتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سمجھاؤں نہ بلکہ میں حکم چلاؤں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آنکھیں دی، اور اگر وہ سمجھانا بھی پڑ جائے، اصلاح بھی کرنی پڑ جائے تو آنکھیں دکھا کے کریں گے، یا آنکھیں نہ بھی دکھائیں تو لہجہ ایسا ہوگا کہ جس کے تاثر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سمجھا نہیں رہے بلکہ حکم دے رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے میری دیندار مردوں سے، جو حضرات علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر نرم مزاجی اچھی اخلاق کو اپنائیں، کیونکہ اگر دیندار حضرات ہی نرم مزاجی نہیں اپنائیں گے، اچھے اخلاق نہیں اپنائیں گے، تو پھر دوسرے حضرات سے کیا توقع رکھیں، ہم کیا امید رکھیں کہ جب ایک اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سننے والا، پڑھنے والا اور علماء کے ساتھ بیٹھنے والا ہی نرم مزاج نہ ہو، اچھے اخلاق والے نہ ہو، تو دوسرے لوگ کیسے جو ہے نا عمل پہ آئیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مزاج میں نرمی، رحم دلی اور جو ہے اچھے اخلاق کو پیدا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہا سنا گیا اس کو قبول فرمائے اور غلطیوں سے درگزر